السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ذی الحجہ کی مبارک راتیں، مبارک ساعتیں، جی چاہتا ہے کہ کچھ قربانی کے جانور اور ذی الحجہ کی ان ساعتوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ ہمارا خوشحالی کا 14واں رات چل رہا، جس کا تیسرا درس واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا وہ ادھار ہے، لیکن ساعتیں موجودہ جو مبارک ساعتیں ہمیں میسر ہیں ذی الحجہ کی، ان مبارک ساعتوں میں ہمیں جو سعادت اور برکت ملنی ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں اور اس تذکرے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، علامات قیامت میں جہاں اور بہت چیزیں ہیں، یہ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، شاید آپ کے کانوں میں آج تک یہ بات نہ پڑی ہو، لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہاں یہ ہے کہ قربانی کے جانور پہ تفاخر کیا جائے گا اور فخر کے لیے لیے جائیں گے، میں نے اتنے لاکھ کا بکرا لیا، اور ان کو سجایا جائے گا اور پھر ان پہ فخر کیا جائے گا۔ کل کی بات ہے، میں یہاں آ رہا تھا، ایک بندہ اونٹ کو سجا ہوا لے کر سڑک پہ لے کے پھر رہا تھا، میرا بیٹا ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر اس کو قصور میرا ہے، اس کا نہیں ہے، اسے کوئی بتانے والا نہیں، اس کے اندر خوف قبولیت کا اگر ہوتا، پتہ نہیں مولا قبول ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ تھے، درویش تھے، تو نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکھ لیتے، یہ میرا کوئی زخم نہیں ہے، میں نے تھوڑی سی مالش کی ہے تو رومال باندھا ہے، ایسے دونوں ہاتھ ایسے رکھ لیتے تھے، ایسے ایسے، حضرت خیریت تو ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ساری دنیا کے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا پورے، اور چھوٹے بیٹے نے پتھر لا لا کے دیے، ٹھیک، اور جب تیار ہو گیا تو پھر محدثین نے لکھا ہے ان لفظوں میں عاجزی ہے، ربنا تقبل منا، فخر نہیں ہے۔ بڑی گاڑی میں بیٹھے کو 70-80 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ کی، اس کے اندر کیفیت کیا ہوتی ہے، وہاں اپنے آپ کو سنبھالنا، اور اس کے اندر بیٹھنے اور چڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ چھوٹی ماچس کی ڈبیا FX چھوٹی سی، وہ پرانے وقتوں والی جو 85,000 روپے کی آئی تھی پہلے، اگر اس پہ بیٹھیں اور اتریں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے اللہ کے سامنے عاجزی پیش کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو، سرکار بھی تو۔ فریدانو اگر فرید قبول کرے، فرید کہتے ہیں اللہ کو، تاک قبول کر لے، پھر تو سلطان بھی ہے، سرکار بھی ہے، اگر منہ پہ مار دے پھر تیرا کچھ نہیں بچتا۔
اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبول کیا. میں اس بات کو تذکرہ زیادہ نہیں کروں گا اور ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں گا. اگر آپ کو کوئی عبادت کی سعادت ملے، یہ نقطہ میرا یاد رکھیے گا، یا کوئی خدمت کی سعادت ملے، اور جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، نہ اللہ اس سے عبادت چھینے گا نہ خدمت چھینے گا. پھر سنیے، اگر اللہ کوئی عبادت کی توفیق دے، وہ عبادت سجدہ، تسبیح، ذکر، تلاوت، قربانی، صدقہ، خیرات، کسی درویش کی خدمت، جو کوئی عبادت یا خدمت کی اللہ توفیق دے، اور جو بندہ 3 دفعہ پڑھ لے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، نہ اللہ عبادت چھینے گا نہ خدمت چھینے گا. اس کے بعد اس کے بارے میرے پاس واقعات ہیں، لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ اونٹ کو فخر سے لے کے چل رہا، اگر میرا قصور ہے، اگر میں اس کو بتا دیتا، یہ فخر سے نہ چلتا، یہ روتا اور کہتا پروردگار عالم اس ایک ایک قطرے کے اوپر تیری قبولیت چاہیے، تیری محبوبیت چاہیے. پھر سیلفیاں نہ بنتی، پھر بنا کے اور نیٹ پہ نہ ڈالی جاتی، پھر یہ تذکرے نہ ہوتے کہ میں نے اتنا بڑا بکرا کیا جس کو انجیکشن لگا لگا کے بڑا کیا جاتا ہے، برائلر بکرا، اور جس کا گوشت کاٹنے کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے. ہمارے درود محل کے ساتھ منڈی لگی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھو وہاں ان کو کیا غذائیں کھلا رہے ہیں اور کیا انجیکشن لگا رہے ہیں، اور وہ موٹا ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے، اور اس کا گوشت زہر، اور اس سے بیماریاں، کینسر، گردے، ہارٹ وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا بیماریاں. علامات قیامت بیان کر رہا تھا. علامات قیامت میں ہے کہ قربانی کے جانور پہ تفاخر کیا جائے گا، فخر کیا جائے گا. اور وہ فخر پیسوں کا، اس کی موٹا تازہ ہونے کا، مختلف فخر کی علامتیں ہیں. یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ قربانی کے جانور پہ فخر کیا جائے. عجیب بات نہیں؟ اور کیا یہ ایسا ہو رہا ہے؟ 100% ہو رہا، 100% ہو رہا ہے. اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ مجھے پہلے کیوں نہیں مل گئے تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پیر صاحب تھے جو تعویذ دیتے تھے اور نگینے بتاتے تھے اور ساتیں بتاتے تھے، فلاں وقت کرو فلاں وقت نہ کرو. بے شمار لوگ میرے پاس آتے ہیں. کہنے لگے انہوں نے تو زندگی کا یہی سبق دیا تھا، آپ نے سبق دیا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی. تیرا درد کیا ہے یا رب؟ تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. قربانی کے بکروں پہ تفاخر کیا جائے گا، فخر کیا جائے گا. اور فخر کے یہ مختلف علامت، سیلفیاں اور یہ نیٹ اور یہ پھر ان کی باتیں اور اتنے بڑے بڑے. اگر جو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی چھپائی جاتی ہے یا عام کی جاتی ہے؟ چھپائی جاتی ہے، عام نہیں کی جاتی. نیکی کو پردہ دیا جاتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کرے اس پہ ملے گا کیا؟ ذرا یہ سن لیجیے. اللہ کی رضا کے لیے کرے، مولا تو قبول فرما دے. بس ڈر ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. اب سنیے، اللہ پاک اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں جس کا شمار اللہ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. خود فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا. میری معلومات میں تو یہاں تک ہے، معلومات میں یہاں تک ہے کہ قرضہ لے کے قربانی کی اور پھر اس کے نیٹ سیلفیاں بنا بنا کے رشتہ داروں میں پھینکی. میری معلومات میں تو یہاں تک ہے.
اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب فرشتوں کو خود پتہ ہی نہیں، اور اس کا ادنا ثواب یہ ہے کہ پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے ثواب میں قربانی کرنے والے کے 70 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور 1 درجہ زمین سے لے کر آسمان تک۔ دوسرا فائدہ، قطرے کے بدلے میں 70 نیکیاں پاتا ہے، اور یاد رکھیے گا روایات میں 70 سے مراد یہ 70 نہیں، 71 نہیں، بے شمار، بے بہا۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بوڑھی اماں کھانا کھا رہی تھی، تو بچہ آیا تو اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، کہنے لگے 70 بندے نال روٹی کھانی ول بھی تیرا ڈھڈ نہیں بھریندا، آپ نے وہ 70 سے کھانا تو نہیں کھایا تھا، یعنی بے شمار بچوں سے بچہ آ کے ادھر کھا رہا ادھر کھا رہا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ قربانی کا کہ ہر قطرے کے بدلے میں 70 گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ کہ پہلا جب قطرہ گرتا ہے اس کے منہ کی ہوا جو تکبیر کہنے والے وقت نکلتی ہے، اللہ اکبر، یہ جو تکبیر کہتے ہوئے ہوا نکلتی ہے، یہ فرشتوں کو اور اللہ کو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور محبوب ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو چھری پھرتی ہے اور اس میں سے جو ہوا نکلتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اور فرشتوں میں مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ قطرے پر اس کی زبان اور تمام جسم کے گناہوں کو ایسا پاک ہوتا ہے، وہ پہلا قطرہ پاک کرتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور چھٹا فائدہ اس قطرے پہ، یہ پہلے قطرے پہ ابھی تذکرہ ہو رہا، جب وہ پہلا قطرہ ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے اس جانور کا جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، محض اللہ کی۔ بار بار اپنے دل سے پوچھ، دل بڑا پرائم جسٹس ہے، دل اندر سے بولتا ہے کہ تو کس لیے کر رہا، دل بولتا ہے اور خود بولتا ہے اور خود بتاتا ہے۔ چھٹے قطرے پہ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہوا۔ چھٹا فائدہ، قطرے پہ نہیں، چھٹا فائدہ، ابھی اس ایک قطرے کا فائدہ چل رہا۔ چھٹا فائدہ کہ جب وہ پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بہشت میں ایک شہر تیار ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ، قیامت کے دن مخلوقات کی سرداری پائے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، پریشان ہوں گے اور یہ سردار ہوگا۔ اور آٹھواں فائدہ جو اس قطرے کا ہے، اس کے اور اس کے گھر والوں کے اور ماں باپ کی بخشش ہو جائے، اس کے گھر والوں کی اور ماں باپ کی بخشش ہو جاتی۔ اور نواں فائدہ اس قطرے کا، اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق، ایک ڈسٹینس، ایک خندق حائل ہو جاتی ہے، اور اس خندق کا عرض 500 سال کے برابر ہے۔ 500 سال تک فاصلہ کیا جائے، اللہ اتنا اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور 10واں فائدہ اس قطرے کا، اس کے نامہ اعمال ہمیشہ اللہ دائیں ہاتھ پہ عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ ملے گا وہ ایک نعرہ مارے گا، نعرہ مارے۔ قرآن نے اس نعرے کے لفظ کو جو لکھا ہے نا، وہ لکھا ہے ہاں مقرؤ کتابیہ، وہ لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ مجھے ملا، نعرہ مارے گا۔ اور 12واں فائدہ اس قطرے کا کیا ہے؟ اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گے۔ کہ جو نمازیں اور دعائیں انسان پڑھتا ہے زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، اللہ چاہے تو اوپر قربانی ہے، نماز ہے، تسبیح ہے، اعمال لٹکی رہتی ہیں، رب چاہے تو اوپر اٹھا لے، نہ چاہے تو منہ پہ مار دے۔
لیکن جو قربانی کرتا ہے اس کے 11ویں قطرے پر، 11ویں قطرے سے مراد اس ایک قطرے کے 11واں فائدہ ہے. اس کا 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس کا 12واں فائدہ یہ ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے. اور 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس کو 70,000 حوریں ملیں گی، 70,000 حوریں ملیں گی. اور 14واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ اکبر، عجب فائدہ ہے. نبی اور اس کے نام اعمال میں 70 نبیوں کا فائدہ لکھا جائے گا. بہت بڑا کمال ہے اور بے مثال ثواب ہے. اور 15واں فائدہ جو ذبح کرتے ہوئے پہلا قطرہ گرے گا، 15واں فائدہ یہ ہے، 15واں فائدہ کہ مرتے وقت ملک الموت اس کی مغفرت، رحمت کی خوشخبری پہلے سنائے گا، روح بعد میں نکالے گا. مرتے وقت ملک الموت اس کی مغفرت یعنی معافی اور رحمت کی خوشخبری پہلے سنائے گا اور روح بعد میں نکالے گا. اور 16واں فائدہ جان کنی، نزا، جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی، نزا کی تکلیف، سکرات نہیں ہوگی. اور اس کا 17واں فائدہ اس کو توق زنجیر کے عذاب سے نجات دی جائے گی. خذو فغلو ثم الجحیم صلو، پکڑو اس کو، جکڑو زنجیروں سے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. اللہ اس کیفیت سے دور کر دیں گے، رحمت مغفرت آ جائے گی. 18واں فائدہ قطرے پر اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 19واں فائدہ قطرے پل پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کو ایک براق، ایک سواری ملے گی اور آنکھ چپکتے ہی یہ بہشت میں داخل ہو جائے گا. اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اسے ایک سواری دیں. اور 20واں فائدہ قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس پر رحمت الہی نازل ہوگی. اور 21واں فائدہ اس کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ رب معاف کر دے گا. اور 22واں فائدہ قطرے پر اللہ اس کو قیامت کے دن جب لوگوں کو دھوپ میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملے گی، اللہ پاک جل شانہ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. یہ ہے قربانی. اور اب ایک بات اور سن لیں، جن میں قربانی کی استطاعت نہیں ہے اب وہ تو اس ثواب سے محروم رہ گئے، وہ غم زدہ نہ ہوں. ایک درویش تھے، قربانی والے دن دیکھنے لگے کہ سب قربانیاں کر رہے ہیں، تو ان کی جیب میں پیسے نہیں تھے. ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا لوگوں نے جانوروں کی قربانیاں کی ہیں، میں اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں. ایسے انگلی ایسے پھیری، اپنی گردن پہ گرے اور مر گئے. تو کسی نے دیکھا تو گردن پہ سبز رنگ کی ایک لکیر تھی اور اپنی جان کی قربانی تھی. ایک اور واقعہ سنیں. ایک صاحب مجھ سے آ کے کہنے لگے، ایک جوان کہنے لگے ہمارا ایک عروج تھا، پھر کچھ سود کی زندگی ہماری زندگی میں شامل ہوئی اور سب کچھ لٹ گیا. سود سب کچھ کھا جاتا ہے، ذمہ داروں کو سود کھا گیا. زمین وہ تھی کہ تاجر ذمہ دار سے پیسے لیتا تھا. مجھے یاد ہے آج ذمہ دار بڑے سے بڑا
اس کا حال بہت خراب ہے. اللہ نے زمین کی برکت اٹھا لی. بس یہ لفظ ہے، میرے پاس تو یہی لفظ ہے، زمین کی برکت اٹھا لی. تو کہنے لگے کہ میں اپنی چھت پہ گیا تو ہر طرف بکرے اور چھوٹے بڑے جانور ذبح ہو رہے ہیں. میری آنکھوں سے آنسو نکلے. ایک وقت ہم بھی ایسے کرتے تھے. تو اچانک کہا کہ آپ کی بات کانوں میں گونجی، اور میں نے عرش کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے ایک بات کی اور عرض کیا کہ مولا، تجھے پتا ہے مجھے فلاں سے محبت ہے اور تیرے غیر سے ہے، اور وہ تیری ناپسندیدہ ہے، عشق مجازی ہے. مولا، آج لوگ بکرے، جانور اور گائیں اور اونٹ، اور مولا میں اپنی اس چاہت کو صرف تیری چاہت پہ قربان کرتا ہوں. اس چاہت کو تیری چاہت پہ قربان کرتا ہوں. اللہ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس چاہت کو تیری چاہت پہ قربان کرتا ہوں. اور کہا کہ اس کے بعد رب نے میرے اوپر تونگری اور برکت اور دولت کے دروازے کھول دیے. پکا رہا، کمزور نہیں ہوا. رب سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ اپنی کوئی چاہت اللہ کی چاہت پہ قربان کر دے. میں دعویٰ نہیں کرتا، اس کی رحمت کا خاص کرم اور فضل آپ کو بتاتا ہوں. میں دعویٰ نہیں کرتا، اس کو یہ سارا ثواب انشاءاللہ 100% ملے گا. کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، مال ہوتا اور ہم بھی ایسی قربانی کرتے؟ بڑا کریم ہے، اس نے رحمت کے دروازے بے بہا کھول کے رکھے ہوئے ہیں. آؤ، یہ راستہ نہیں تو یہ راستہ موجود ہے، یہ منزل نہیں تو یہ منزل موجود ہے. آؤ. سبحان سبحان، یہ منزل موجود ہے. اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کر دیا. بس اللہ پاک نے غیب کے خزانے سے اس کے لیے وہ دروازے کھول دیے جن میں برکت، جن میں رحمت، جن میں مغفرت، اور جن میں یہ وعدے ہیں جو وعدے میں نے آپ کو سنائے ہیں. یہ وعدے ہیں جو وعدے میں نے آپ کو سنائے ہیں. بالکل پریشان نہ ہو. ایک اور موتی دیکھتا ہوں، اور میں جو ذی الحج کے پہلے عشرے میں، یہ پہلا عشرہ چل رہا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے اس پہلے عشرے کی، میرا اللہ کہتا ہے جو ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں کسی مریض کی عیادت کرنا چلا جائے اللہ کی رضا کے لیے، ضروری نہیں ساتھ کوئی پھل، ٹوکری، پھول، لفافہ، نہیں، ضروری نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے کسی مریض کی عیادت کرنے چلا جائے، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس کو یہ ملے گا کہ عام دنوں میں جو فضائل ہیں کہ 70,000 اگر صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا، اور شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا. یہ ملے گا، یہ بھی ملے گا. لیکن ایک اور چیز ملے گی اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں عیادت کرنے پہ ایک اور چیز ملے گی، اور بڑی خاص الخاص چیز ملے گی. وہ کیا؟ گویا اس نے اولیاء اور ابدال کی عیادت کی، کسی ولی، کتب، غوث، کلندر، ابدال کی عبادت کی.
اعادت کی، عبادت نہیں، اعادت کی۔ اس پہلے عشرے میں انوکھے نظام ہیں، برکت کے، رحمت کے، اس کی عطا کے، اس کی شفقت کے انوکھے نظام ہیں، اور برکت کا انوکھا ایک کرم ہے اس کریم کا۔ اچھا، عجیب بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ پیسے غریب کو نہ دے دیے جائیں، قربانی والے، ان بیچاروں کو خبر نہیں ہے یہ قربانی کا نظام خود ہے ہی غریب کے لیے۔ کیا خیال ہے سال کے بعد کتنے غریب ہیں جن کو گوشت میسر آتا ہے؟ امیر تو سارا سال کھاتا ہے۔ اب اس پہ عید میں ایک جو بڑے بڑے اکنامسٹ کے بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں اور سمجھدار سیانے ہیں دنیا کی اکنامکس کے، انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ عید میں ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے کا سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ 4 کھرب روپے سے زیادہ کا صرف جانوروں کا کاروبار ہوتا ہے، اور 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پہ کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ کا چارہ، کھل، دانا، یہ اس کو چارہ ہی کہیں گے، یہ کاروبار اس کا ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو کاروبار ہے دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پہ ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں غریبوں کو مزدوری ملتی ہے۔ ہمارے درود محل کے ساتھ وہاں منڈی لگی ہوئی ہے، سگیاں پل کے ساتھ۔ ہم ہر سال کیا کرتے ہیں، چارجر کے لیے پلگ دیتے ہیں، نیچے پھٹا ہوتا ہے جہاں موبائل رکھتے ہیں، سامنے پانی کی ٹونٹیاں دیتے ہیں 8-10، اور ان کو سہولت دیتے ہیں۔ غریب، نرے غریب، میں کل بھی گیا تو سارے رش لگا ہوا غریبوں کا، نہ کپڑا نہ جوتی، سارا سال جانور پالتے ہیں، اور سال میں ایک توقع رکھتے ہیں کہ اس جانور سے مجھے کچھ بچ جائے گا۔ عید تو کاروبار سارا دیتی ہی غریبوں کو ہے، اور ہر سال یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کیونکہ میں حج پہ ہوتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو یہ دیکھنے کو ملتا نہیں، ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ کل گیا تو پانی کا پریشر تھوڑا تھا، میں نے کہا یہ ٹونٹیاں، کہنے لگے پیچھے پائپ چھوٹا ہے، میں نے کہا فوراً بڑا پائپ کرو۔ پانی کا پریشر، جب سارے ٹوٹیاں کھولے ہوئے تھے تو پانی کا پریشر تھوڑا تھا، اور فوراً ماشاءاللہ پھر میں نے عرض کیا کہ ٹوٹیوں نلکوں کے آگے پلاسٹک والے ربڑ والے پائپ لگا کے کلپ لگاؤ، کسی نے کین بھرنی ہے، کسی نے کیا بھرنا ہے، تاکہ وہ پائپ اندر جائے، پانی ضائع نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے مخلصین نے کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہاں پانی بک رہا ہے، وہاں چیزیں بک رہی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضا ہے اور نیت میں اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو عام کیا جائے۔ آگے سنیں، دیہاتیوں اور مویشیوں کو اچھی قیمت ملتی ہے قربانی میں، مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ غریبوں کے لیے مہنگا گوشت سستا ہو جاتا ہے، بلکہ مفت ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے غریب چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتا، جو 500 روپے دہاڑی کماتا ہے، مجھے بتاؤ وہ چھوٹا گوشت کیسے کھائے گا؟ وہ تو دال سبزی کھا جائے سستی تو بڑی بات ہے۔ اور کھالیں بکتی ہیں، چمڑے کی فیکٹریوں میں مزدور کام کرتا ہے، اور آپ کا سیال کوٹ چمڑے میں دنیا میں مشہور ہے 2 چیزوں میں، سرجیکل اوزار، انسٹرومنٹس، فٹ بالیں، جیکٹس، یہ چمڑے کا کام، غریب کو مزدوری ملتی ہے۔ یہ قربانی ساری غریب کے لیے آ رہی ہے، سفید پوش کے لیے آ رہی ہے۔
مزدوری ملتی ہے، مالدار کے مال کو میرا رب خرچ کروا رہا۔ مالدار کتنی فریجیں بھرے گا؟ نہیں بھر سکتا، غریب کو دینا ہی پڑتا ہے، اور غریب مالا مال ہوتا ہے، کبھی جانور بیچنے سے، کبھی چارہ بیچنے سے، کبھی دانہ بیچنے سے، کبھی ٹرانسپورٹر ویگن گاڑی کو گاڑی میں لانے لے جانے میں، رکشے میں، ٹھیلے میں، گدا ریڑھی میں، جانور کو لانے لے جانے میں۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب غریب کو مزدوری مل رہی۔ رب کی شان کریمی دیکھیں کہ قربانی کے نام میرا رب سارا کا سارا ان لوگوں کو دے رہا جن کے دل میں حسرتیں تھیں۔ غریب کے دل میں حسرت ہوتی ہے، سارا پیسہ وہ اپنی ضروریات کے لیے، کتنے خربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ قربانی صرف غریب کو گوشت نہیں کھلاتی، پورے سال کا راشن بھی دلواتی ہے، اس کے پورے سال کا خرچہ ہوتا ہے، اس کا ایک عزم بڑھتا ہے، جانور کو پالوں، خوبصورت بناؤں، مجھے اس میں سے مزدوری روٹی روزی ملے گی، بچی بیٹی کا ہاتھ پیلے کروں گا، اس کے بال سفید ہو رہے، گھر کا کوئی جھونپڑا بناؤں گا اور کمرہ بناؤں گا، اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے جوتی اور کپڑا خریدوں گا، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ یہ غریب کو قربانی کے نام پہ آپ دے رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک حکم ماننے میں ہوتا ہے۔ یہ فکرہ پھر سنیں، یہ بات ذرا غور سے پھر سنیں۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دے، تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ غریبوں کو بھی فائدہ ہو رہا، ملک کو بھی ہو رہا نا، ایکسپورٹ امپورٹ یہ چمڑے کی ملک کو ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جتنا ملک اور غریبوں کو فائدہ اس ایک حکم کے ماننے پہ ہو رہا، اس ایک حکم ماننے پہ ہو رہا۔ اور قربانی، اب یہ آخری فکرہ غور سے سنیے گا، یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اور قربانی اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ہیلتھ ہے، ویلتھ، ہیلتھ نہیں ویلتھ۔ کیا؟ معاشرے میں دولت کی گردش۔ پوری دنیا کی اکنامکس کہتی ہے دولت کو جمع نہ کرو، گردش کرو، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ جب کالا دھن جسے بلیک منی کہتے ہیں، جب تو وائٹ نہیں ہوگی، اور وائٹ اس وقت ہوگی جب اس کی سرکولیشن ہوگی۔ اور ساری قربانی کا فلسفہ غریب ہے اور سرکولیشن آف ویلتھ ہے، دولت کی گردش ہے۔ اور اگر اس کے فائدے پہ کوئی بندہ توجہ کر لے، قربانی پہ کوئی بندہ بیٹھ کر ریسرچ کرے، اس کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ملک، قوم کو اور غریب کو قربانی کے ایک حکم ماننے پہ کتنا فائدہ ہوا ہے، ہوتا ہے، اور ہر سال ہوتا ہے۔ وہ یہ سعودی عرب میں ایک ہماری جانور تھے، تو میں نے ایک دو بندوں سے رابطہ کیا کہ بھئی بکری کا کیا ہوگا، بکرے کا کیا ہوگا، گائے کا کیا ہوگا، اونٹ اونٹنی کا کیا ہے، کتنے ریال ہیں۔ تو کئی لوگوں سے ملا، پھر میں ان لوگوں سے باتیں کرتا تھا، میں نے کہا قربانی صرف قربانی ہے یا کاروبار بھی ہے، اور اس سے رزق روزی بھی ملتی ہے؟ کہنے لگے قربانی صرف قربانی نہیں ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اور اس سے وہ لوگ جو سارا سال توقع رکھتے ہیں، ایک کھجور اور ایک قربانی، سارا سال کی روزی اور روٹی کھجور اور قربانی میں ہے۔ اور پھر کہا بڑے بڑے جو مالدار ہیں سعودی، ان کے بڑے بڑے فارم ہیں صحراؤں میں، میلوں میں، اور وہاں بکرے پلتے ہیں، غریب خدمت کرتے ہیں، اور پھر گوشت کا ایک پورا کاروبار ہے، کیونکہ حاجی تو گوشت اٹھاتا نہیں ہے۔ حاجی کو تو اطلاع ملی کہ اتنے بج سے بج کر تیری قربانی ہو گئی، چل تم سر مڈوا، احرام کھول دے،
آپ غور سے دیکھیں کہ ایک حکم ماننے پہ میرا رب کتنا راضی ہے اور ایک حکم ماننے پہ اللہ کی محبت اور اللہ کا نظام کتنی توجہ میں آتا ہے. ایک حکم ماننے پہ. اب ایک اور چیز، اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہیں. اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہیں. جو اونٹ کی قربانی ہو تو اونٹ کی ہڈیوں کی حفاظت کرے. میرے پاس اگر کسی کو کوئی اس میں اپنی لا علمی کی وجہ سے شک ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لا علمی کی وجہ سے، تو میرے پاس اس کی روایات کے مضبوط حوالے، مستند حوالے ہیں، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی جادو کا علاج، شیاطین کا علاج، نحوست کا علاج، گھر میں بیماریاں پریشانیوں کا علاج، نفرتوں کا علاج ہے. اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے. اونٹ کی ہڈی دیمک کا علاج ہے. جنات، شریر جنات کا علاج ہے اونٹ کی ہڈی. اور بہت اس کے کمالات ہیں اور بہت اس کے فائدے ہیں. عبقری میں اس کے کمالات ہم نے چھاپے، لوگوں نے اپنے مشاہدات، تجربات چھاپے اور چھپے، اور بہت زیادہ اس کے تجربات بے شمار. اونٹ کی ہڈی تلاش کریں اور باقی جو ہڈیاں ہیں نا ان کو ضائع نہ کریں، ان کو حفاظت کے لیے کہیں محفوظ جگہ رکھیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں ایک کام کرتا ہوں آپ سے سن کے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگ جو چھیچڑے اور ہڈیاں پھینک دیتے ہیں میں ان کو جمع کر لیتا ہوں، شاپروں میں ڈالتا ہوں. ایک فریج میں نے بڑا پیسے جوڑ جوڑ کے لیا ہے، اس میں میں وہ سارے شاپروں میں جمع کرتا ہوں. قربانی کے 2 مہینے کے بعد پھر میں فریج میں سے ایک شاپر نکالتا ہوں، اسے چھت پہ ڈالتا ہوں، وہ گھل جاتا ہے، یعنی برف گھل جاتی ہے اور پرندے بلیاں کھاتے ہیں اور مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہڈیاں بلیوں کو ڈالتا ہوں، بلیاں بھی کھا جاتی ہیں، کتے بھی کھا جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا مجھے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے اتنے بڑے بڑے جرم چھڑوا دیے جو میں بیان نہیں کر سکتا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی ایسی عبادت، سجدوں اور اعمال کی توفیق دی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا. ایسی ایسی عبادت جو میں بیان نہیں کر سکتا. تیسرا فائدہ یہ ہے روزی وہی ہے، کاروبار وہی ہے، آمدنی کے ذرائع بھی وہی ہیں، لیکن اللہ نے مجھے غیبی برکت سے نواز دیا ہے. میرے بچوں کی وہ حسرتیں پوری ہو رہی ہیں جو کبھی وہ سوچتے تھے اور پوری نہیں ہو سکتی. وہ حسرتیں میرے بچوں کی اللہ پوری کر رہا ہے. صرف بے زبانوں کا رزق اکٹھا کرنا، بے زبانوں کا رزق جمع کرنا اور ان کو پہنچانے، کھلانے کی ترتیب بنانا. بے زبانوں کا رزق، بے زبانوں کا رزق. ہڈیوں کو عام دنوں میں بھی ضائع نہ کریں.
ضائع سے مراد یہ ہے کہ ان کو علیحدہ رکھیں، کسی صاف جگہ پہ رکھیں جہاں بے زبان کھا جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے اور سچی اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ ان ہڈیوں پہ اللہ پھر غذا لگاتے ہیں اور نیک جنات اس غذا کو کھاتے ہیں، جنات اس غذا کو کھاتے ہیں۔ کیا میں نے عرض کیا؟ عام دنوں میں بھی ہڈیاں ضائع نہ کیا کریں، جنات کی غذا ہے اور جنات کا اس پہ اللہ نے راشن رکھا ہے۔ میں نے اپنے درس میں کئی واقعات بیان کیے کہ گھر میں جنات تھے، تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، انہوں نے ہڈیوں کی قدردانی والا عمل شروع کیا، آخرکار سامنے آ گئے، کہنے لگے تم ہمارا اتنا خیال رکھتے ہو، ہمیں شرم آتی ہے کہ اب ہم تمہیں تنگ کریں گے۔ منہ کھاوے کہ اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، ہمیں شرم آتی ہے۔ کئی واقعات میرے ساتھ، اچھا کئی واقعات ایسے بھی آئے ہیں، ایسے بھی آئے ہیں، کئی واقعات میری طرف توجہ کریں، ایسے بھی آئے ہیں، ایسے بھی آئے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہاں صدیوں سے رہ رہے، اب رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور کئی واقعات ایسے بھی آئے کہ ہم اب جا رہے آپ کے اس گھر کو چھوڑ، آپ کے اس مہمان نوازی کے عمل کی وجہ سے، جو ہڈیوں کو احتیاط سے، مرغی کی ہیں، چھوٹا گوشت ہے، بڑا گوشت ہے، کوئی بھی ہڈیاں ہیں، سنبھال کے ان کو کسی صاف جگہ رکھ دیں۔ بظاہر جو کھاتے ہیں، بظاہر وہ تو بے زبان کھاتے ہیں، بیٹھ قلم دے دو، وہ تو بے زبان کھاتے ہیں، بظاہر وہ تو بے زبان کھاتے ہیں، لیکن اندیکھی طاقت نے یہ پیغام دیا ہے اور اندیکھی وحی نے یہ پیغام دیا ہے، یہ کسی اور ایسی مخلوق کی بھی غذا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو ہمیں نظر نہیں۔ اگر اپنا رزق بڑھوانا ہے اور نسلوں کے لیے رزق چاہنا ہے، اور یہ نہیں چاہنا کہ ہم تو تمنگری مالداری میں گئے اور نسلیں فقر، غربت، تنگ دستی، فقیری اور سفید پوشی کی آخری درجے میں نسلیں وقت گزارے۔ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں نے دادا کو تو دیکھا، اور میرے والد کہتے تھے میں نے دادا کو دیکھا، اور ان کے والد کہتے تھے میں نے دادا کو دیکھا، اسی غریبی میں، اسی فقیری میں، اسی سفید پوشی میں، اسی تنگ دستی میں۔ میرے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے 4th 5ویں جماعت میں، غالباً فاضل ہائی اسکول میں، وہ رہتے تھے میری نانی اماں کے گھر کے ساتھ۔ چھوٹا سا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ مجھے شعور تھا، اس وقت میں غالباً کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں 2nd ایئر میں پڑھتا تھا۔ میں گیا نا تو گھر کی چھت کی لپائی ہو رہی تھی، بانس کی سیڑھی لگی ہوئی تھی، اور وہ تغاری تھال میں گارا اٹھا کے اوپر جا رہا تھا، تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی، مجھے زور سے کہنے لگا طارق، میں نے دیکھا، کیا حال ہے؟ کہہ رہے ٹھیک، اور وہ چڑھ گیا کہ آگے گارے کا انتظار ہو رہا تھا، اور مجھ سے حال نہیں بانٹ سکتا تھا، اور میں حسرت سے کھڑا رہا۔ میں پھر اس گلی کی طرف چل پڑا، پھر مجھے خیال آیا غریب نے طارق تجھے آواز دی ہے،
پھر گارا بھرنے تو آئے گا نا. یہ کسی پڑی ہوئی ہے, گارا بنا ہوا ہے, اتنی دیر میں تو اس سے حال لے لینا. مزدور ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. میں ٹھہر گیا تو سیڑھیاں اترا, خوش ہوا. کیا حال ہے؟ خیریت ہے. بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. تو کیا کر رہا طارق؟ میں نے کہا میں کالج میں پڑھ رہا ہوں. اچھا. اس کے چہرے پہ میں نے ایک کیفیت دیکھی جسے وہ پی گیا, اور وہ کیفیت تھی کہ کاش میں بھی پڑھ لیتا. وہ پی گیا. اچھا ٹھیک ہے, اور کیا حال ہے؟ اماں ٹھیک ہے, فلاں ٹھیک ہے. اس نے رسمی مجھ سے حال حوال پوچھا, رسمی مجھ سے حال حوال پوچھا. مجھ سے حال حوال رسمی پوچھا, چلا گیا. میں نے جا کے نانی اماں سے تذکرہ کیا کہ فلاں کا بیٹا ایسے. نانی اماں کہنے لگی ہاں بیٹا, میں نے اس کے والد کو بھی ایسے ہی مزدوری کرتے دیکھا تھا, ہمارے گھر بھی کر گیا تھا, اور اس کے دادے کو بھی دیکھا تھا, وہ بھی ایسے مزدوری کر رہا تھا. کتنی نسلیں غربت اور تنگ دستی میں. میں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا, اور مجھے دل کے دل ہی میں دے دیجیے گا. کیا خوشحالی, وسائل, دولت, بڑا گھر, بڑی سواری, کوشش, محنت, چلاکی, ہوشیاری, ڈگریوں, یونیورسٹیوں, آکسفورڈ, اس سے ملتی ہیں؟ آپ نفی میں بات کریں گے کہ بڑے بڑے مل اونر انگوٹھے چھاپ ہوتے ہیں, اور سی اے کرنے والے اور ایم بی اے کرنے والے اور بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے ان کے ملازم اور جی سر کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں, اسباب کی دنیا میں ان کا انکار نہیں. 2-4 ڈگریاں میں نے بھی لی ہیں, لیکن انکار بھی نہیں, اعتبار بھی نہیں. انکار بھی نہیں اور اعتبار بھی نہیں ہے. بالکل اعتبار نہیں, بالکل اعتبار نہیں. اگر یہ محنت سب کچھ ہوتی تو وہ میرا جو کلاس فیلو تھا نا, وہ آج بہت بڑا مالدار ہوتا. آج بھی وہ مزدوری کر رہا ہے, آج بھی 2020 میں بھی, 2020 میں بھی وہ مزدوری کر رہا ہے. ہڈیاں, میں ایک عمل بتا رہا ہوں, عمل بتا رہا ہوں. کیوں؟ گوشت کئی ماہ کھایا جائے گا, سارا سال تو کھایا جاتا ہے, لیکن قربانی کا گوشت فریج کی وجہ سے کئی ماہ کھایا جاتا ہے. اور بڑے کیا کرتے تھے؟ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا, دھاگے میں گوشت کو پرو دیتے تھے اور خشک کرتے تھے, اور وہ خشک گوشت پکایا جاتا تھا اور بڑا لذیذ ہوتا تھا, بہت لذیذ ہوتا تھا. ہڈیوں کا عمل بہت کامیاب عمل ہے, بہت باکمال عمل ہے, اور حیرت انگیز عمل ہے. اس پہ کبھی بے توجہ نہ کیجیے گا, بہت زیادہ اس کو اپنی توجہ میں لیں. اور ایک اور عرض ہے, میں اماں نے فرمایا کہ طارق یہ گوشت جا کے نا فلاں دے کے آ, فلاں محلے میں. میں دینے گیا تو سبزی کی دکان, ایک صاحب نے ان کا شٹر اٹھوایا ہوا. عید کے دن, قربانی کی عید کے دن سبزی کی دکان کا کیا تعلق؟ ہاں, دھنیا, سبز مرچ, پیاز, لہسن, ادرک, اس کا تو تعلق ہے, لیکن آلو کدو کا کیا تعلق ہے؟ یا آلو شلجم یا آلو ٹینڈے, کیا تعلق؟ وہ سستی سے ایک سبزی خرید رہا تھا,
مجھے احساس ہوا کہ اس کے گھر، اچھا وہ وقت تھا کوئی ظہر کے بعد کا وقت تھا، دوپہر ڈھل چکی تھی. میں نے اماں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا، میں نے کہا اماں ایسے ایسے کہنے لگے، ہاں طارق اس کے گھر کسی نے گوشت نہیں دیا. ایسی بہت سارا گوشت اٹھایا، تھالی میں ڈالا، رومال لپیٹا، میری منت ہے اللہ کے واسطے شاپروں سے نکل جاؤ، نظر بد انسانوں اور جنات کی کھا گئی ہے، کھا گئی ہے، کھا گئی ہے. شاپر ہیں تو اوپر کپڑا لپیٹو. جب چیزیں ڈھکی ہوئی آتی تھیں، گھروں میں بیٹے بھی تھے، طلاقیں بھی نہیں تھی، گھر میں سکون بھی تھا، بیماریاں بھی نہیں تھی، چھوٹا کنبا تھا، چھوٹا گھر تھا، بڑے کنبے تھے، چھوٹا گھر تھا، بڑی فیملیاں تھیں، نہ بڑی ہسپتالیں تھیں، چھوٹے کالے لال رنگ کے مکسچر ہوتے تھے، بندے ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ حکیم کی پوڑی سے ایک لال رنگ کا نمبر مکسچر ہوتا تھا، 28 نمبر اس کو کہتے تھے، اور ایک کالے رنگ کا، پیا ہوا ہے ہم نے، پیا ہوا ہے، وہ بندے ٹھیک ہو جاتے تھے. میری درخواست ہے چھاپروں جس میں گوشت بھی، جس میں سبزی بھی، جس میں گھی بھی، دودھ بھی سامنے نظر آ رہا، انسان کی نظر، یاد رکھنا فقیر کا ایک موتی ہے، یاد رکھنا حسرت کی اور آہ کی نظر سے بچنا. حسرت کی، میں حاسد کی نظر نہیں کہہ رہا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. اگر سو رہے ہیں تو جاگ جائیں، اور اگر ایسے ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں ایسے ہاتھ، اور اگر ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں. حسرت اور آہ کی نظر، حسد کی نظر اور ہوتی ہے، کینے کی نظر اور ہوتی ہے. میں حسرت اور آہ کی نظر، حسرت کیا میرے پاس بھی ہوتا، ہاں یہ آہ ہے اور یہ حسرت. اللہ والو، کینے، بغض، انتقام کی نظر سے زیادہ یہ نظر ٹھا کر کے لگتی ہے. کیوں فرمایا میرے آقا نے اپنے پڑوسی کو اپنے کھانے سے تکلیف نہ دو، اگر ہے تو شوربہ بڑھا لو، کچھ ایک کٹوری اس کے گھر بھی بھیج دو. میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے. کیوں فرمایا میرے آقا نے کہ اپنے گھر کے چھلکوں سے، پھلوں وغیرہ سے اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دو. سامنے ڈالو گے اس کے پاس تھا نہیں، اس کی حسرت ملے گی. ایک صاحب کہنے لگے میں آموں کی خالی پیٹیاں اپنے گھر کے سامنے نہیں ڈالتا، دور کہیں کوڑا کنٹینر ہوتا ہے اس میں ڈال کے آتا ہوں. خالی پیٹی بھی بولتی ہے کہ اس گھر نے آم کھائے گئے ہیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، چھوٹا چھوٹا بڑا حساس مذہب ہے، بڑا حساس مذہب ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسانیت کے دکھتے دلوں کو سنبھالتا ہے. بڑا حساس مذہب، بڑا حساس مذہب. شاہ پر کھا گئے، حسرت اور آہ کی نظر. ہر بندے میں مثلا غیر آدمی ہے، اس کا آپ کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ آپ سے کیا حسد کینہ بغض رکھے گا، آپ خود سوچیں، تعلق ہی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فیملی میرے پاس بیٹھی تھی اور یہ واقعات بار بار آئے، مختصر بیان کر رہا ہوں. کہتے ابا جی کو سمجھائیں، جس کو بھی اچھا کھاتا پہنتا دیکھتے ہیں اس کو گالیاں دینی شروع کر دیتے. ابا جی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، گاڑی دیکھتے ہیں، سواری دیکھتے ہیں، پہننا کھاتا دیکھتے ہیں، تنخواہ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی تنخواہ ہے، آمدنی اتنی ہے، ابا جی اس کو گالیاں دیتے ہیں. اور ہمارے گھر میں روز بروز غربت، فقر، بیماریاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، الجھنیں، مشکلیں، جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابا جی آپ کا درس سننے کو تیار نہیں. یہ چیزیں بھی ہمیں آپ کے درس سے ملی ہیں، ورنہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. ہم ایک بابا جی تھے، ان کے پاس جاتے تھے، وہ تعویذ دے دیتے تھے، دم کر دیتے تھے اور کہتے تھے کالے مونگ پھینک دینا اور ایک سری پھینک دینا. اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں، اور بابا جی سے آپ کے ہاں آنا شروع ہوئے
اور پھر پتہ چلا کہ جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے، اور کہا کہ کالے مونگ اور سرے سے کہیں زیادہ اعمال نبوی سے فائدہ ہوا، کملی والے کے نور سے فائدہ ہوا۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، لیکن تھوڑے سے، جو کسی کا پہنا کھایا پیا برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کی نظر میں حسد اور کینہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے سڑک کے کسی چوراہے میں، گلی کے کسی موڑ میں، اور راستے میں کہیں کوئی حسد اور انتقام کا ابا جی جیسا مارا ہوا مل جائے، کیا خیال ہے؟ تو اس کی نظر تو پھر آپ کو کھا گئی۔ یہ تو ہے حسد اور بغض اور کینے کی نظر، اور ایک ہے حسرت کی نظر اور آہ کی نظر۔ حسرت کی نظر اور کس کی نظر؟ آہ کی نظر۔ وہ بڑی لگتی ہے۔ میرے درس چلے ہیں نظر بد پہ، درس چلے ہیں۔ آج ایک میگزین میں ایسی نظر سے گزرا تو اس میں نظر بد کے اوپر پورے 2 صفحے تھے، میرے درس کا خلاصہ تھا۔ جب سے ابکری چھپے ہیں، میگزینوں نے بھی وظیفے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہمارے بکیں گے۔ پورے میرے درس کا خلاصہ اس میں لکھا ہوا تھا، جو میری نظر بد کے اوپر سیریز درس ہمارے چلے ہیں۔ تو میری منت ہے، ان شاپروں کی مجبوری ہے، اوپر کاغذ لپیٹ لیں، اوپر کوئی کپڑا لپیٹ لیں۔ 2 فائدے ہوں گے، سن لیجئے۔ مومن کا دل نہ دکھانا، اس کی آہ سے عرش ہل جائے گا۔ نہ دکھانا، اس کی آہ سے عرش ہل جائے گا۔ اور دل دکھانے میں ضروری نہیں کہ اس کو تھپڑ ماریں، اس کی زمین پہ، اس کی دکان پہ، اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیں، اس سے پیسے چھین لیں۔ یہ بھی اس دل دکھانے کا حصہ ہے جو آپ کر رہے۔ شاپر کے اندر دودھ، فروٹ، پھل، گوشت، چیزیں اور ایسی مہنگی چیزیں جو عام غریب آدمی کی دسترست میں نہیں ہے، لے جا رہے۔ یہ آپ نے مومن کا دل دکھایا ہے، دل دکھایا ہے، دل۔ اور دل سے جب اب سمجھ آئی حسرت اور آہ کی، حسرت کی تو سمجھ آئی تھی، آہ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ حسرت یہ ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا، آہ سے مراد دل دکھایا اور اس میں سے نکلی آہ۔ دکھایا دل، میرے کملی والے نے فرمایا دل نہ دکھانا۔ اپنے گھر کے دھوئیں سے، جو تڑکا لگاتے ہوئے دھواں اٹھتا ہے ہنڈیا کو، اپنے پھلوں سے، ان کے چھلکوں سے دل نہ دکھانا۔ اور آپ شاپروں سے دل دکھا رہے، میں بھی، آپ بھی۔ اس دن میرا خدمت کرنے والا ملازم جو ہے، وہ شاپروں میں چیز لا رہا تھا، اور میں نے کہا میرے گھر کی چیزیں تو شاپروں میں لاتا ہے، تجھے 100 دفعہ کہا ہے کپڑے کے تھیلے بنا کے دیے ہیں، حالانکہ وہ سبزی تھی۔ میں کہا تجھے کپڑے کے تھیلے بنا کے دیے ہیں۔ میری آپ سے درخواست اور منت ہے، میں موضوع تو لے کے چلا ہوں قربانی کا، پر یہ بھی قربانی کا حصہ ہے، یہ بھی قربانی کا حصہ ہے، اور اس پہ بھی آپ کی مجھے توجہ چاہیے۔ میں نے نظر بد سے کیا نقصان دیکھا؟ آقا کا ایک فرمان بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضور سرور کونین سارے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے، میری امت میں لوگ دوسرے معاملات میں کم، فرمان کا مفہوم ہے، اور سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی، سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ ہاں، پھر دنیا بھر کا علاج کرتے 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 عاجز آ جائے گا، اور نظر بد کا علاج نہیں کرے گا، یا نظر بد سے بچنے کی تدبیر
اور ہیلا اور احتیاط نہیں کرے گا۔ ہمارے ساتھ ایک پڑوسی تھا، کالا دھوبی، فوت ہو گیا۔ وہ جانور پالتا تھا ہر سال، بڑا خوبصورت جانور، اور قربانی کرتا تھا۔ ایک اسے شاہ صاحب کہتے تھے، وہ چاول چھولے لگاتے تھے۔ ان کی نظر کے بارے میں لوگوں کو تھا کہ ان کی نظر لگتی ہے۔ اپنا وہ بکرا لے آئے، دکان کے سامنے باندھا، اور یہ گھاس، جنتر کا گھاس اس کے سامنے ڈالا، وہ کھا رہا تھا۔ شاہ صاحب ہے، واہ کالے خان، واہ بکرا تا لاجواب ہے، واہ کالے خان، واہ بکرا تو لاجواب۔ یہ کہنا تھا تو بکرے نے ایک پچکاری ماری پیچھے سے، اسے موشن 10 لگ گئے، او دور جا پڑی۔ اس نے کہا، ہائے میرے بکرے کو نظر کھا گئی۔ بھاگا گیا کسائی کے پاس، جلدی کرا، ابھی گرا، اور بکرا ایسے بس گر گیا۔ اس نے چھری پھیر دی، خون نکلا، ذبح ہو گیا، نظر کھا گئی۔ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ میرے کملی والے نے فرما دیا، النظر حق العین حق، صحیح حدیث ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں ڈلوا دیتی ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ نظر سے بچیں، احتیاط کریں، احتیاط کریں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہاں بندہ ایسا کھڑا کرو جو سفید بالوں والا ہو، جو مجمع کو سنبھالے۔ میرے ساتھیوں کو کبھی سمجھ نہیں آئی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ سفید بالوں میں کتنا وقار ہوتا ہے۔ ہلچل کھڑا کر دیا، اس کو بیچارے کو سکون ہی نہیں ہے۔ اس سے احتیاط کریں، نظر بد سے۔ اب اگلی احتیاط سنیں۔ عید میں تکبیرات کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، یاد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ جادو کا علاج، جنات کا علاج، بیماریوں کا علاج، مشکلوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج اور مسائل کا حل، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، بہت کمال چیز ہے۔ عید کے لیے جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اگر کوئی مجبوری نہیں تو راستہ بدلیں۔ آقا کا فرمان ہے کہ راستہ بدلیں۔ ایک کام اور ہے جو بہت اہم ہے، اس عید میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، بہت اہم ہے، وہ ہے صفائی معاشرے کی۔ وہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ اس وطن کی صفائی، ان گلیوں کی صفائی میرے آپ کے ذمے ہے۔ میری کوتاہی کی وجہ سے میں نے آنتیں اوجھڑی، گٹر میں ڈال دی، اور گٹر بند ہو گیا، اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچی۔ قربانی واجب ہے، کیا ہے؟ اور بعض اوقات بعض لوگوں پہ واجب ہے، اور وہ اصل سنت ابراہیمی ہے، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ خود سوچ لیں، خود سارا ایمان، جس میں سے واجب نکلے، ایمان میں سے فرض نکلے، ایمان میں سے مستحبات نکلے، ایمان میں سے سنتیں نکلی، موقدہ غیر موقدہ، ایمان میں سے خود صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی معاشرے کی، گلیوں کی صفائی، احتیاط۔
کسی کے گھر کے سامنے اپنا کوڑا نہ ڈالیں. اپنے آپ ایک اور میں چیز دیکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میں کوئی وہمی سا آدمی ہوں یا خپتی ہوں یا دھوپ سڑا، اپنی طرف کا پلسٹر کر دیتے ہیں، دوسری طرف کی دیواریں چھوڑ دیتے ہیں، پلسٹر نہیں کرتے. مکان بنانے لگا تو ہمارے چرچ کے وکٹر صاحب ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور کلمہ نصیب کر دے، ان کو بھی مجھے بھی. تو مجھ سے کہنے لگے بلا کے، 2002 کی بات ہے، کہنے لگے آپ اس طرف پلسٹر کریں گے؟ جی پہلے کریں گے. یہ میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس لیے کہ میرے خود اپنے مکان کا حسن ہے. مجھے آج بھی 2002 کی ان کی بات یاد ہے کہ آپ اس طرف پلسٹر کریں گے، کیونکہ پڑوسی کی طرف پلسٹر چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ اس طرف پلسٹر کریں گے. صفائی کا خیال رکھنا ہے، سلیقہ، صفائی، اس کا خیال رکھنا، بہت احتیاط کرنا. میری گلی، میری سوسائٹی اور میرا معاشرہ میں نے خود صاف کرنا ہے. حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ حکومت یہ ہے یا کوئی اور آئے. میں نے آج تک کسی حکومت کی اور نہ گالیاں دی ہیں نہ تائید کی ہے، نہ میں نے نعرے لگائے ہیں، نہ میں نے کہا ہے کہ چلے جاؤ، نکل جاؤ، تخت چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو. نہیں، میں فقیر ہوں، میرے لیے سب کے لیے خیر خواہی اور دعا کے جذبے ہیں. مولا میرے وطن کے بادشاہوں کو ایسی خیریں دے دے، برکتیں دے دے کہ وہ خیر سوچیں اور خیر پھیلائیں. اللہ ان کو خیر کا ذریعہ بنا، اللہ ان کو خیر کی چابی بنا، شر کا تالا نہ بنا. میں فقیر ہوں، میرے لیے سب کے لیے خیر خواہی ہے. رانجا سب دا سانجا. حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی گلیوں، کوچوں اور گٹروں کی صفائی کریں، اس کی مہربانی ہے. ہم بے احتیاطی کرتے ہیں. یقین جانیے، سارا سمرقند، سارا بخارا، سارا ترمذ، سارا خوارزم، سارا شہر سبز، سارا میپ کراکل پاکستان، یا پاکستان کا نام وہاں سے لیا گیا تھا. کراکلی ٹوپی، جس کو ہم نے جناح قید کا نام دیا، کراکلی ٹوپی. یہ میں پھرا ہوں 3000 کلومیٹر، تو میں بائی روڈ تقریباً میں نے سفر کیا ہے 3000 کلومیٹر. شہر سبز، یہ ہمارے بعض بزرگوں کے ناموں کے ساتھ سبز واری آتا ہے، سبز واری، وہ شہر سبز ہے. وہاں میں نے اس سے ٹوٹی سڑکیں دیکھی ہیں، اور ان کی کرنسی آپ کی کرنسی سے آخری درجے سے نیچے ہے. آپ ڈالر سے کتنے نیچے ہیں، US ڈالر سے، اور وہ کتنا آپ سے نیچے ہیں. پر میں نے زندگی میں سلیقہ اور صفائی دیکھی ہے، اور وہ ہر بندہ کہتا ہے میرے ذمہ ہے. بس حکومت کے ذمہ نہیں ہے. یہ میری منت ہے، میری درخواست ہے. صفائی کا خیال رکھیں. قربانی میں گلیوں میں بدبو، گٹر بند، پائپ لائنیں بند نہ کریں. صفائی کا ایک، اور بچوں کو قربانی کے سامنے نہ لائیں. بس ایک درخواست یہ ہے. چھوٹے بچوں کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک بچے کو لٹایا اور چھری پھیر دی. کہتے ابو بھی ایسے کر رہے تھے، اور ہم کریں، کھیل رہے ہیں، اور بچہ مر گیا شہرت کٹنے کی وجہ سے. چھوٹے بچوں کو ہٹائیں، ایک طرف رکھیں. کبھی بھی قربانی کے جانوروں میں ان کے ہاتھ میں سری نہ پکڑائیں، کٹا ہوا سر نہ دیں، ان کو دور رکھیں. ایک واقعہ یاد آیا اچانک. ایک صاحب کہنے لگے مجھے کراچی میں، سورت، گجرات، کاٹھیا واڑ، انڈیا کے رہنے والے، میمنوں کی قسمیں ہیں. گانچی مہمان، گانچی کہتے ہیں گھانی کو، یہ تیل نکالنے والی بیل کی گھانی نہیں ہوتی،
اس کو گینچی کہتے ہیں. ایک میمن ہے, بہت مالدار ہے, اپنے نام کے ساتھ تیلی لکھتا ہے, بہت مالدار میمن ہے, تیلی لکھتا ہے. ایک میمن نے مجھے عجیب بات کہی, کہا کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کرتے, وہ ایک میمن تھے تو ان کے گھر انہوں نے ایک شام کی, پھر اینکر بلائے, بڑے بڑے بلائے, پھر میرا تھوڑا سا درس تھا. کہتے تھے ہمیں یہ جو آپ نقطے بیان کرتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے سنائیں. میں نے سنائے, نوٹ کر رہے تھے. ایک بعد میں نا کھانے میں مجھے ایک مہمان آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کرسیاں نہیں تھیں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے کرسی میں. بسم اللہ بیٹھیے. کہنے لگے میں میمن ہوں, میری 21-40 نسلیں, ہم سب کسائی ہیں, اور ہمارے ہاں دولت بے بہا ہے, اور آج میں اپنی دولت کا راز بتاؤں. ذرا غور سے سنیے گا. مجھے کراچی کے ایک میمن نے بتایا, اور کراچی کے بہت مہنگی سوسائٹی میں وہاں میں بیٹھا تھا, اور ایک شام حکیم طارق کے نام, اس میں سارے بڑے بڑے میمن, اینکر, وہ سارے اکٹھے تھے, اور وہ کہتے تھے بس یہ باتیں سنا ہمیں جو تیری دیوانگی کی باتیں ہیں. وہاں مجھے ایک بندے نے زندگی کا ایک سبق دیا. باتیں زیادہ اور وقت تھوڑا, زندگی کا بھی اور جمعے کا بھی. کہنے لگے کہ میری نسل در نسل ہم کسائی ہیں, کسائیوں کا کام کرتے ہیں, کیونکہ کسائی کوئی قوم نہیں, پیشہ ہے. ہماری روحانی منزل کے ساتھ جو خاندان رہتا ہے عباسی ہیں, لیکن پیشہ کسائیوں کا ہے. یہاں دلی دروازے میں کمبو رہتے ہیں, قوم کمبو ہے, پیشہ کسائیوں کا ہے, پیشہ ہے. میں حیدرآباد میں گیا, اپنا اس میں کوٹ ادو میں, وہاں بلوچ رہتے ہیں بلوچ, پیشہ کسائیوں کا ہے. تو کہنے لگے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے, اور یہ 2 چیزیں آپ سن لیجئے. ایک, ہمارے بڑے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے تھے, اس کی آہ نہیں نکلواتے تھے. اور ہمارے بڑوں میں مشہور ہے, جانور کی آہ سے بچ جانا, یہ تیرا رزق بھی کھا جائے گی, تیرا دھن بھی کھائے گی, تیرا سر بھی کھا جائے گی. ایک, اور یہ آقا کا فرمان میں حدیث میں موجود ہے, ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور کو ذبح نہ کرنا, اس کو نظر نہ آئے. مرغیوں میں دیکھا مرغیوں کے سامنے مرغیوں کو ذبح کر رہے, اور باڑوں میں دیکھا ایک جانور کھڑا ہے لائن لگا کے دوسرے کو کر رہے. نہ نہ نہ, وہ بڑا سمجھدار ہے, بس صرف بول نہیں سکتا, باقی عقلیں سمجھیں. یہ راکھ میں لے نہیں ہوتے, لوگوں کے رکھے ہوئے پالتو جانور ہوتے ہیں, ساری دنیا بلائے نہیں سنتے, اور مالک ایک اشارہ ایسے کرے. اب میری تو آواز نہیں نکلتی اس ہاتھ کی چٹکی کی, جو میں بجانے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں, آواز نہیں نکلتی. ایسے ہاتھ کی چٹکی بجاتے ہیں اور یوں آتا ہے, بس بول نہیں سکتے, سمجھدار بہت ہیں. اس کروڑ پتی ارب پتی میمن نے, میں اس کو ارب پتی کہوں گا, اور واقعی ارب پتی میمن نے جو مجھے جینے کے 2 سلیقے دیے, مال و دولت کے جو راز دیے, اور اپنی نسل در نسل جو راز دیے, وہ 2 راز دیے, اور وہ 2 راز امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. اور وہ دونوں راز میرے آقا کی حدیث کا فرمان ہے. پہلا راز کیا ہے کہ جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرنا, اس کو تکلیف نہ پہنچے, اور بقول اس میمن کے اس کی آہ نہ لگے. اس نے تکلیف نہیں کہا, تکلیف میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا اس کو آہ نہ لگے. کیا نہ لگے؟ اس کی آہ نہ لگے. جو اس کے سامنے ذبح کر رہے, اور کہا کہ مجھے بھی ایسے کریں گے, ایک طرف کر کے. دوسرا کہنے لگے ہمارے بڑوں نے ہمیشہ باوضو ذبح کیا, اور تکبیر پوری پڑھی, اور چھری ہمیشہ تیز رکھی. بس یہ 2 راز تھے. باوضو, اس نے 2 رازوں میں 3 راز بیان کیے ہیں بنیادی طور پہ, اور اگر میں اس کو کھولوں تو 4 راز ہو جاتے ہیں. ایک باوضو, دوسرا تکبیر پڑھی, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ تکبیر ہے ذبح کرتے ہوئے, اور تیسرا
چھری تیز تھی. اس نے 2 راز بیان کیے اور بنیادی طور پر یہ 4 راز ہیں. پہلا راز، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بچائیں، اور دوسرا راز چھری تیز، تیسرا راز باوضو، اور چوتھا راز تکبیر پوری پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر. کہا اس کی وجہ سے رب نے ہماری نسلوں میں دولت 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 دی ہے. اور ایک بڑی کی بات بتاؤں، ایک بڑی کم کام کی بات ہے. ترازو مسلمان کے پاس نہیں تھا، بس ختم. 1947 سے پہلے مسلمان کے پاس ترازو نہیں تھا. تجارت بنیے کے پاس تھی، مسلمان کے پاس مزدوری اور زراعت یا اور چیزیں تھیں. ترازو سے مراد ہر وہ چیز جو ترازو میں تلتی ہے. ذرا غور سے سنیں، توجہ سے بیٹھیں. مسلمان کے پاس ترازو نہیں تھا، ترازو صرف ہندو کے پاس تھا. آپ میری بات کو ذرا گہرائی میں جائیں گے، کہیں گے سچ ہے. صرف کسائی کے پاس ترازو تھا کہ ہندو گوشت سے بچتا ہے، ویجیٹیرین سب ہندو گوشت سے بچتا ہے، گوشت نہیں کھاتا. صرف ترازو کس کے پاس تھا؟ کسائی کے پاس. اور ترازو میں برکت ہے. میں جب پڑھ گیا نا اپنی بات، تو ایک نوکری ملتی تھی 17ویں گریڈ کی. میں نے عرض کیا کہ فرق سلیم انصاری صاحب ہیں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ڈائریکٹر بڑے. انہوں نے کہا یہ بیٹا مجھے دے دیں، وہ 7ویں گریڈ کا ایک میرے پاس پڑی ہے جگہ، میں ایڈجسٹ کر دوں گا، آپ کا بیٹا گزٹڈ آفیسر بن جائے گا. تو والد صاحب نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہے کہ میں ASP بھرتی ہو کے، والد صاحب پولیس میں ASP اس دور کے جو IG ریٹائر ہوتے تھے، 3 دن میں نے جاب کی، چھوڑ کے آیا. ہماری نسلیں تاجر ہیں، ملازم نہیں ہیں. ہم نسل در نسل تاجر ہیں، ذمہ دار ہیں. اور ہماری نسلوں میں فقیری آ رہی ہے، درویشی آ رہی. بیٹا چھوڑ اس کو. وہ میں نے نہیں کی. میں بات ختم کرنے سے پہلے ان باتوں کے بارے میں عرض کروں گا. یہ باتیں، یہ جو کسائی والا واقعہ ہے، کسائیوں کو ضرور سنائیں پوری تمہید کے ساتھ. کسائیوں کو ضرور سنائیں. اور آپ بھی قربانی میں اس کی احتیاط کریں، تاکہ قربانی صرف قربانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف قربانی ہو اور آپ کا مال دولت چیزیں ساتھ لے جائے، بلکہ وہ قربانی ہو جو آپ کے لیے دھن تونگری دولت عزت رزق کے دروازے کھلوا جائے. کچھ اعلانات ہیں. جمعے کو انشاءاللہ 11 بجے ایسے ہی درس ہوگا. حکومتی جو حفاظتی انتظامات اور اقدامات ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ کریں، اس کے ماننے میں انشاءاللہ خیر ہے ہمارے لیے. اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اسم اعظم اور ختم خواجگان اور شفائیہ دعا، اس میں ضرور شرکت کریں. آن لائن تسبیح خانے میں نہیں ہوتا. اور مسائل کے حل کے لیے بہت زبردست عمل ہے، ذکر خاص ہر جمعرات. اور ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں چل رہی ہیں. ان 10 راتوں میں پروگرام چل رہے ہیں. رات ٹھیک پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے اس میں شرکت کریں. 20 منٹ کا وہ عمل ہے نیٹ کے ذریعے، بہت کمال ہیں. اور اس میں دعائیں، ذکر، اعمال، مسائل کا حل. عنقریب انشاءاللہ ہمارا پروگرام چلتا تھا شیخ الوظائف کے ہمراہ، پوری دنیا کی کالیں، پاکستان کی بھی کالیں. یہ انشاءاللہ پھر شروع ہوگا. اور عرض یہ ہے کہ واٹس ایپ کے پیغام کو بہت پھیلائیں. واٹس ایپ بہت پھیلائیں. ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ کوئی بندہ موبائل کھولے تو اپنی کی کوئی پوسٹ ایسی ہو جس میں کسی دکھ کا، کسی پریشانی کا، کسی روحانی جسمانی الجھن کا حل ہو.
آج مخلوق بہت دکھی ہے اور بہت پریشان ہے، اور ان کے پاس کسی چیز کے لیے وقت ہو نہ ہو، موبائل کے لیے وقت ہے۔ تو میری منت ہے، واٹس ایپ پہ بہت زیادہ محنت کریں۔ اس کے پھیلانے کے طریقے، بہترین آسان طریقہ، اپنی فیس بک پیج پر واٹس ایپ کی پوسٹ کا لنک شیئر کریں۔ دوسرا، ہمارے اپکری پہ 3 نمبر ہیں، ان پر میسج کریں، فوری لنک ملے گا، اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں اور پھر اس کو پھیلائیں۔ اور تیسرا، ہمارا آفیشیل ویب سائٹ جو ہے www.apri.org پر جا کر لنک کو کلک اور اس کو پھیلائیں۔ بہت زیادہ توجہ ہے۔ ہمارا چندہ ہے تسبیح خانے کا، وہ بند نہ کیجیے گا۔ آپ کے چندے نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میری نبضیں تو ٹوٹ چکی تھی، راہیں تو جدا ہو چکی تھی، میرے آپ کے چندے نے حامیم لا ینصارون میرا چندہ ہے 313 بار صبح شام، بہت گڑ گڑا کے بھیکاری محتاج بن کے، یا حفیظ و یا سلام میرا چندہ ہے۔ یا اللہ تسبیح خانے کو قیامت تک آباد اور شاد رکھ، ہر فتنے سے بچا اور سدا خیر متوجہ فرما، اور ہر دعا اور نفل میرا چندہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان، اخلاص عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ پوری دنیا میں تیرے بندے اور بندیاں جہاں آمین کہہ رہے، سب کی آمین کو قبول فرما، سب کو غیب سے دنیا آخرت کا خیریں، برکتیں، عافیتیں عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے دے۔ اے اللہ، جن کو کامل ایمان نہیں ملا دے دے، اخلاص نہیں ملا دے دے، اخلاق نہیں دے دے، اپنی رحمت اور برکت کے خزانوں میں سے مولا بے اولادوں کو بیٹے، نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما اور مشکل کو حل فرما اور پریشانی کو دور فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔